السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ عبدالمناف اشرفی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ریاست گجرات کے ایک مشہور و معروف شہر سورت میں موجود اس عالی شان بارگاہ شریف کی زیارت کریں گے۔ اس بارگاہ میں جو اللہ کے ولی آرام فرما ہے، جن کا نام حضرت سید شاہ خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں سٹارٹ ٹو اینڈ تک بنے رہیے۔ انشاءاللہ جو بھی معلومات حضرت کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے بارگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، ابھی آپ حضرات جس عظیم الشان بارگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہ بارگاہ شریف شہنشاہ سورت و گجرات حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف کو حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 898 ہجری مطابق 1492 عیسوی میں ترکی میں ہوئی۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش بن سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سادات میں سے ہے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اور دادا جان مشہور ولی کامل اور صوفی بزرگ تھے۔ بہت سارے لوگ آپ کے والد ماجد کے پاس علم دین سیکھنے اور احکام شریعت کے مسائل جاننے کے لیے آتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا چغتائی بادشاہ کی شہزادی تھی اور بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 ماہ کی تھی تب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد عراق کے بادشاہ شاہ اسماعیل صفوی شیعہ سے جنگ کرنے میں شہید ہوئے، اور اس غم میں کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے اپنے مرید خاص حضرت خواجہ حسن عطا کو خواب میں بشارت دی کہ اے میرے مرید صادق، میرے شیرخوار بچے کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص دھیان دینا۔ انہوں نے عرض کیا، سرکار، بچے کی والدہ ماجدہ کہاں ہے؟ حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش نے فرمایا، حسن عطا، میری بیوی میرے پاس عالم بقا میں آنا چاہتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن عطا نے پریشان ہو کر عرض کیا، حضور آپ جلدی بتائے کہ وہ شیرخوار بچہ کہاں ہے؟ حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش نے انہیں پورا پتہ سمجھایا اور جلدی سے وہاں جانے کے لیے تاکید فرمائی۔ خواجہ حسن عطا جلدی سے اپنے پیر کے بتائے ہوئے پتے کی جانب روانہ ہو گئے اور کئی دن تک سفر کرنے کے بعد نشانی کے مطابق ایک مکان نظر آیا۔ قریب پہنچ کر انہوں نے کہا کہ محترم خاتون، میں آپ کے شوہر نامدار کا مرید حسن عطا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے دوسری تیسری بار اجازت مانگی۔ جواب نہ ملا تو حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ پیر و مرشد کی بیوی یعنی حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً بچے کو اپنی گود میں لے لیے، باہر آ کر چند خواتین کو اپنے ساتھ لے آئے اور مرحومہ کے غسل اور کفن کا انتظام کروائے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر اپنے پیر و مرشد کے فرزند کو لے کر
خوارزم سے باہر ماوراء النہر کی جنگل کی اور وہاں ایک تالاب کے کنارے قیام کیے۔ جنگل میں شیرخوار بچے کے لیے دودھ کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ آپ نے دودھ پلانے کے لیے دائی کی تلاش شروع کی۔ پورا دن گزر جانے کے بعد بالکل مایوس ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے مولا، اس بچے کے لیے دودھ کا انتظام فرما دے۔ دعا کرنے کے بعد جب واپس اپنے مقام کی طرف آ رہے تھے تو تب آپ نے دیکھا کہ کوئی جنگلی جانور بچے کے پاس ہے۔ آپ جلدی جلدی بچے کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک ہرنی حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ سب انتظام کیا ہے۔ آپ نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس ہرنی کا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح و شام اپنے مقررہ وقت پر آتی اور حضرت کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔ یہ سلسلہ حضرت کے دودھ پلانے کی عمر تک جاری رہا۔ اس کے بعد آپ کا گزر بسر جنگل کے پھل اور پھول پر ہونے لگا۔ اس طرح 12 سال کی عمر تک خواجہ حسن عطا نے آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ جب حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عصا اور اپنا خرقہ مبارک حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ آپ نے فوراً 2 رکعت نماز ادا کی اور حالت سجدہ میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ دیکھ کر خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کی تجہیز و تدفین کے بارے میں سوچ کر فکر مند ہوئے۔ اچانک قبلے کی جانب سے ایک نورانی قافلہ آتا دکھائی دیا۔ آپ نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس مقدس جماعت نے تالاب کے پاس صاف پانی سے خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد وہ مقدس جماعت غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ تنہا جنگل میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگے۔ جنگل کے خطرناک جانور آپ کی چاروں طرف جمع ہو کر ذکر الہی کو سنتے تھے۔ اسی طرح آپ نے 18 سال جنگل میں گزارے۔ معزز ناظرین، ایک روز ایک بزرگ کی ملاقات آپ سے ہوئی اور اس بزرگ نے آپ کو شہر کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بلخ شہر میں تشریف لائے تو آپ نے بلخ کے مشہور صوفی حضرت خواجہ سید محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت خواجہ عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ جب حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ بلخ شہر میں تشریف فرما تھے، اس دوران آپ کی ملاقات حضرت مولانا محمد سعید ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا تم پیدائشی ولی ہو، آؤ میں تمہیں ایک ولی کامل سے ملاتا ہوں۔ پھر مولانا محمد سعید ترکستانی آپ کو حضرت خواجہ اسلام نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ملایا۔ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، جمال الدین دانا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تمہارے حصے کی جو نعمتیں میرے پاس ہے ان نعمتوں کو تمہارے حوالے کر کے اطمینان حاصل کر سکوں۔ پھر حضرت خواجہ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ظاہری و باطنی علوم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور نقشبندی احراری سلسلے کی خلافت عطا فرمائی۔ بلخ کا بادشاہ پیر محمد خان بن جانی بیگ آپ کا مرید اور معتقد تھا۔ اس نے اپنی رضائی بہن سے آپ کا نکاح کرایا۔ کچھ عرصے تک آپ نے بلخ میں قیام فرمایا۔ پھر حکم الہی سے آپ اپنی اہلیہ اور مریدوں کے ساتھ ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ سمندر سے سفر کرتے ہوئے تھٹا کے ساحل پر اترے۔ یہاں کچھ دن قیام فرمانے کے بعد آپ آگرہ تشریف لائے اور مسجد راحل میں قیام فرمایا۔ کچھ دن آگرہ میں قیام فرمانے کے بعد آپ وڈودرا تشریف لائے۔ یہاں مولانا نذیر بدخشی نے آپ کی خدمت میں تشریف لا کر آپ کو چند دن اپنے مکان پر قیام فرمانے کے لیے درخواست کی۔ وہاں سے پھر آپ سورت تشریف لائے
اور سکونت پذیر ہو کر پوری زندگی یہی گزاری۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے پہلے مغل بادشاہ اکبر نے سورت کے حاکم عبد الرحمن تہرانی اور ناظم قلعہ دار کو حکم نامہ بھیج دیا تھا کہ حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا شان و شوکت سے استقبال کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ان دونوں نے حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا شان و شوکت سے استقبال کیا۔ چند روز بعد بادشاہ اکبر نے بطور نذرانہ عقیدت آپ کو 1,00,000 روپیہ پیش کیے۔ آپ نے اپنی خانقاہ کی تعمیر شروع کی، جو خانقاہ نقشبندیہ جمالیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو سورت شہر بہت پسند آیا اور آپ نے اس کی تعریف میں اشعار بھی لکھے ہیں۔ آپ تمام زندگی اشاعت اسلام اور تعلیم دین عام کرتے رہے اور لوگوں کو اپنے فیض سے مالا مال کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کرتے رہے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ اکبر کے زمانے میں اکبر کے بیٹا دانیال برہان پور کا گورنر تھا۔ اس کا بیٹا تیمور سخت بیمار ہو گیا۔ تجربے کار حاکموں کا علاج کے باوجود وہ ٹھیک نہ ہو سکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اپنے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد ہاشم کے ساتھ وہاں پہنچے تو دانیال نے تیمور کی لاش کو آپ کی گود میں رکھ دیا اور زارو قطار رونے لگا۔ آپ کو رحم آ گیا اور شہزادے کی لاش پر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے فضل سے وہ زندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام حاضرین آپ کے قدموں میں گر پڑے اور پورے برہان پور میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو جنگل کی طرف ہمیشہ لگاؤ رہا۔ آپ روز جنگل میں تشریف لے جاتے۔ ایک روز آپ جنگل میں سیر کر رہے تھے کہ شہر کے چند معززین حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کو لقوا ہو گیا ہے۔ بہت علاج کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ ان کے حق میں شفائے کاملہ کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں شہر میں آتا ہوں۔ نماز عشاء کے بعد جب آپ وہاں آئے تو آپ کے فرمان پر بادشاہ کو اور خواجہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور باہر سے تالا لگا دیا گیا اور باہر نکلنے کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ نماز فجر کے بعد جب تالا کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ تندرستی کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے غائب ہوئے ہیں۔ لوگوں نے بادشاہ سے پوچھا تو بادشاہ نے کہا، رات کے آخری حصے میں حضرت میرے پاس آئے، کچھ پڑھ کر دم کیا اور اپنے دستے مبارک کو میرے بدن پر پھیرا تو میں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے اس دیوار کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا تو دیوار پھٹ گئی اور آپ یہاں سے غائب ہو گئے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ عید میلاد النبی اور معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دو شہزادے ہیں، حضرت خواجہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شہزادے حضرت خواجہ عبد الحسین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حضرت خواجہ محمد اسلام نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے اور نقشبندی احراری سلسلے کے شیخ ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 5 محرم 1016 ہجری مطابق 1606 عیسوی کو جمعہ کے روز ہوا۔ آپ کا مزار گوپی پورہ سورت گجرات میں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت خواجہ دانا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، ہم تماموں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔